السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں، دین و ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، اور اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور جو کوئی جس طرح کی بھی حاجت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرتے رہیں، ایک دوسرے کو یاد رکھیں، مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ عطا فرمائے کافروں پر، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے یا مسلمانوں کے خلاف جو بھی تدبیریں کر رہا ہے، جو بھی مکر و فریب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو ناکام کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ حدیث کنٹینیو کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو کل یہ حدیث پڑھ چکے تھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، بخل کرنے اور دست سوال دراز کرنے کو تم پر حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں کرنے یعنی کہ لوگوں کے احوال جاننے کے لیے زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو تمہارے متعلق ناپسند فرمایا ہے۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ ماں باپ میں سے بھی خصوصاً جو ہے والدین میں بھی ماؤں کی نافرمانی کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے، یہ ہمیں اپنے اولاد کو بتانا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ایک ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اور دوسرا کئی بار گھر کے اندر فیملی کے اندر ہی جو ہے بیٹے اور بیٹی میں فرق کر رہے ہوتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ ایکسٹرا ان کے ڈیمانڈس پورے کرنا، ان کی طرف زیادہ محبت کا اظہار کرنا، اور بیٹیوں کے لیے تھوڑا ناگواری کہ وہ بیٹی ہے، یا اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، یا اس کو ہمیشہ سٹریس میں رکھنا کہ تم بیٹی ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں خاموش رہنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے۔ تو اس پر خصوصاً جو ہے بھائی جیسے چاہیں وہ بیہیو کرے، ان کو ٹوکا نہیں جا رہا ہے، بس بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم خاموش رہو، تم صبر کرو۔ تو یہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے، انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ سکھاتا، جیسے کہ ہمارے ایک معاشرے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو تو تمہیں زیادہ صبر کرنا چاہیے، نہیں، لڑکوں کے لیے بھی وہی رول ہے۔ اسلام کہیں پہ بھی لڑکے اور لڑکیوں میں جو ہے فرق نہیں کرتا اخلاق کے میٹر میں۔ تو بھائی سوکل بھائی ہے یا شوہر ہے، باپ ہے، سب کے ذمہ ہے کہ وہ جو ہے، کیونکہ ایک اور جگہ حدیث کی آتی ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ، اور وہ جو جس عزت کا حق رکھتی ہیں، جس محبت کا وہ حق رکھتی ہیں، وہ انہیں دینا چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے۔ بالکل کیونکہ مرد حضرات ہیں، جیسے چاہیں یہ بول سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہیں چلا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے روکنا چاہیے، گھروں میں ایک اچھے ماحول کو بنانے کی کوشش کیجیے، اور یہ ماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ضرور ماؤں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ بہن پوری عزت کا حق رکھتی ہے، اور ایز اے مدر آپ بھی پورا حق رکھتی ہیں، بلکہ زیادہ حق رکھتی ہیں کہ آپ کی زیادہ عزت کیجیے، آپ کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آیا جائے، اور ایسے آگے چل کر ان کی جب بیویاں آئیں تو وہ بھی حق رکھتی ہیں۔ تو ابھی سے انہیں ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آگے چل کر ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بھی بنے۔ تو بخل کرنا، کنجوسی کرنا اچھے میٹرز میں، ایک ہوتا ہے کہ اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، دوسرا ہے بخل کرنا کہ ضروریات پر بھی جو ہے خرچ نہیں کیا جا رہا ہے، اور دست سوال دراز کرنے، یعنی کہ ضرورت نہیں ہے یا اپنے بجٹ میں ہم مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن بس اس لیے کہ کوئی رشتہ دار مالدار ہے تو بس ایسے ہی کوئی بھی ایک وجہ لے کر پہنچ گئے ان کے پاس کہ یہاں پر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، وہاں پر پیسے کی ضرورت ہے، تم دے دو۔ یہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ اور وہی نا فضول باتیں کرنا، اور مال ضائع کرنا،
یہ لوگوں کے احوال جاننے کے لیے زیادہ سوال کرنا، جیسے کسی کے گھر کے میٹرز کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پوچھے ہم چلے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، تو یہ زیادہ دوسروں کے پرسنل میٹرز کو جو ہے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اور مال ضائع کرنے کو، مال ضرورت پر خرچ کریں، مال ضائع نہ کریں، یہ اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے ذہن میں پوائنٹس کو نوٹ کریں، کہیں پر لکھ لیں، اور ضرورت پہ جو ہے بچوں کو بھی بتائیں یہ چیزیں کہ دیکھ لیں، خصوصاً لڑکیوں میں بہت زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں تھوڑا باتوں کے بارے میں بتا کر رکھیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اور مال ضائع کرنے کی تعلق سے بھی جو ہے بتائیں۔ آج کل تو اتنا فیشن چلا ہے کہ میک اپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو بھی مارکیٹ میں آیا ہے وہ سارا خریدنے کی کوشش کرتی ہیں لڑکیاں، جو ڈیزائن نیو ڈیزائن آ گیا تو اس کا آ، یعنی کہ وہی ڈریس چاہیے، اب ضرورت ہے یا نہیں، ایک سے کا بھی کام چل رہا ہے تو دو چار خریدیں گے، صرف اس لیے کہ پچھلی شادی میں ہم نے ان ڈریسز کو استعمال کیا تھا تو نیکسٹ شادی میں نہیں پہننا چاہیں گے۔ تو کوئی نہ کوئی ہمت کر کے صحیح کی طرف آ جائیں تو دوسرے بھی اس کے ساتھ آ ہی جائیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ پچھلی شادی میں پہنتے ہی پہلے نیکسٹ شادی میں بھی اسی کو پہن لیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں تو پھر سے دوبارہ سے صرف اس لیے خریدنا کہ لوگوں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ اور وہی خاص کر جو فیس کے پروڈکٹس ہیں، آج کل ضرورت سے زیادہ اس کا ایڈز، جو ایڈ دیکھا وہ کریم خرید لی، وہ فیس پیک خرید لیا، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے پیسہ اور بہت سارا وقت بھی جو ہے انہی چیزوں پر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اندر کانفیڈنس لے کر آئیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا پیدا کیا، جیسا اس نے ہماری تخلیق کیا ہم بہت اچھے ہیں، شکر گزار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہلکا میک اپ آپ کر رہے ہیں لیکن اسی کے پیچھے بھاگتے رہنا کہ اسکن اور میک اپ میں یہ چاہیے، چاہے اور شادیوں میں تو آج کل 50,000 کا میک اپ، 1 لاکھ کا میک اپ، 20,000 کا میک اپ، اس طرح سے ٹرینڈ چلا ہے، اور کتنی دیر کے لیے رہتا ہے، فیو آورس کے لیے، اس کے بعد میں تو پھر سو کال ان کی فیملی کو، ان کے شوہر کو، سب کو ان کا اصلی چہرہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو یہ بہت سارے جو ہیں بہت فضول خرچے ادھر ادھر ہو رہے ہیں آج کل، تو بچنا چاہیے، اور زیادہ تر یہ جو پروگرامز سے ہم انفلوئنس ہو کر کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یعنی کہ جو شروعات کر رہا ہے اس کی غلطی ہے، کہ جیسے کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بات جس ٹاپک پہ ہو رہی ہے میرے اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے تو اتنے کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ تو والدین تک لے کر بات لے کر آنا آم، یہاں کا بہت عام سی بات لگتی ہے کہ جیسے کچھ بات ہوئی نہیں کہ ماں کا نام بیچ میں لے کر آ گئے، باپ کا نام بیچ میں لے کر آ گئے، یا پورے خاندان کو ہی لے کر آ گئے، یہ بہت بری بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے سامنے والا شریف ہے تو پھر بھی وہ سن کر خاموش رہ جائے گا، اگر شریف نہیں ہے تو پھر وہ بھی آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا خاندان کا جو ہے نام لے گا۔ تو یہ جس نے پہلے شروعات کی تھی اس نے گویا کے سامنے والے کو انوائٹ کیا کہ ہاں تم آؤ میرے والدین کو تم گالی دو، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے نا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی آپ جو ہے ان کی سہیلیوں کا خاص خیال رکھتے تھے، یعنی کہ بکری وغیرہ کبھی ذبح کرتے تو اس کا گوشت جو ہے ان کے سہیلیوں میں، ان کی سہیلیوں کو بھجوا دیتے تھے۔ تو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ باپ کی انتقال کے بعد بھی ان کے دوستوں کا، جو خاص دوست ہوتے ہیں نا، تو ان کا خیال رکھا جائے۔
जी, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? तो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये पसंद करता है कि इसका रिस्क फराख कर दिया जाए और उसकी उम्र दराज कर दी जाए, तो वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? जो रहम के रिश्ते होते हैं, रहम के रिश्ते यानी कि माँ के तरफ के जो खून के रिश्ते होते हैं, माँ वालिदैन के ताल्लुक से, जो माँ की तरफ भी जा रहे हैं, खाला हैं, मामा हैं, फिर उनके बच्चे भी हैं, या इस तरफ अब्बू की तरफ चाचा हैं, ताया हैं, फूफू हैं। तो ये जो है, यानी कि माँ और जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, सिंपल ओके। एक होता है शादी के बाद रिश्ते बनते हैं, वो ससुराल है, वो शादी के जरिए बना हुआ रिश्ता है। ये जो खून के रिश्ते होते हैं, इनकी बात होती है हमेशा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ससुराल की तरफ के रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि कहने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला बर्डन नहीं करता किसी पर। तो इंसान के लिए जो रहम के रिश्ते हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनके लिए ज्यादा अहमियत दी गई है कि उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखें। छोटी छोटी बात पे दूर हो जाना, वो रिश्तों को तोड़ लेना, फिर आज के बाद मैं कभी नहीं बात करूंगी, भाई से कोई जुदाई होगी, या नाना से या नानी से या खाला से या चाचा से, या कभी उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देख रहे, ये नहीं होना चाहिए। दूर भी हैं तो भी जो है कम से कम बातचीत ही, खैर खैरियत ही पूछते रहना है, और उनकी ज़रूरियात को जो है समझकर हमें उनके साथ खड़े रहना है। कम से कम जो वो खास औकात होते हैं कि वो बीमार हैं, या वो किसी तरह का उन पर कर्ज है, कोई परेशानी में है, ऐसे मौक़ों में तो हमें ज़रूर ही उनके साथ होना चाहिए। तो इसलिए हमें उनके टच में रहना है कि सब खैरियत तो है। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि शादियों के बाद लड़कियां बहुत दूर चली जाती हैं, कभी कभी ससुराल जो है दूर, तो शादी के बाद इतना मौका ही नहीं मिलता कि ससुराली रिश्तों से बाहर निकलें और अपने जो खून के रिश्ते हैं उनकी तरफ ख्याल रखें, लेकिन ख्याल रखना चाहिए। तो रिस्क फराख कर दिया जाए और उम्र दराज कर दी जाए, तो उसे सिला रहमी करना है। जी, कंटिन्यू करें आप में से कोई। जी, दिलावेज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हम्म। तो जैसे सिला रहमी है, उसका अपोजिट खता रहमी है, यानी कि रहम के रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, "ये अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ और वो मुझसे कता रहमी करते हैं। मैं उनसे हुस्न सलूक करता हूँ और वो मुझसे बदसलूकी करते हैं। मैं उनसे दरगुजर करता हूँ और वो मुझ पर ज्यादती करते हैं।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा बयान दुरुस्त है तो फिर तुम उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो। जब तक तुम उस रोश पर कायम रहोगे तो उनके खिलाफ अल्लाह की तरफ से तुम्हें मदद पहुंचती रहेगी। हम्म। तो उर्दू में रविश कहते हैं, यानी कि तरीका। और जब मेल मेंबर्स को कह रहे हैं ना, तो अनहो कहा करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत एक, यानी कि गाइडलाइन है कि अक्सर हमारा ख्याल होता है ना कि हम तो अच्छे हैं लेकिन सामने वाला अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा दूरी इख्तियार कर ली, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या बयान है कि सामने वाले चाहे कैसे भी हों, कई बार ऐसा होता है, कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि सीधे मुंह बात नहीं करता, बस आप ही बात कर रहे हैं, आप ही इनवाइट कर रहे हैं, आप ही गिफ्ट दे रहे हैं, आप ही खैरियत पूछ रहे हैं, सब कुछ हम ही करें, कोई बात नहीं, हमारे दिल में बस बात इतनी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है। और सामने वाले ने खैरियत नहीं पूछी, तो अब हम उठाकर खैरियत तो पूछ रहे हैं, फोन किया हमने, अब खैरियत पूछने की बजाय पहले हम उसको शिकायत करेंगे, अच्छा आप तो कभी याद करते नहीं, आप तो हमसे कभी खैरियत पूछते भी नहीं, हमें ही याद करना है, हमें ही आपको खैरियत पूछनी है। तो ये भी तंज ताना करके खैरियत ना पूछा करें।
ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اٹھائیں with پورے محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سامنے والے سے خیر خیریت پوچھ کر بات کر کے اس کا فون رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی ملاقات بھی ہوتی ہے تب بھی جو ہے پہلے، سب سے پہلے ہم شکایت کرتے ہیں، پھر جو ہے یعنی کہ گویا کہ جا کر ہم کسی سے ملاقات بھی کر رہے ہیں تو بھی اس پر یوں جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ میٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے گفٹس دینا وغیرہ میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں تو ہم دے رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ دعوت پر بلا رہے ہیں تو ہم انہیں دعوت پر بلا رہے ہیں، نہیں تو ہم نہیں بلا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے صلہ رحمی کے میٹرز میں۔ آپ یعنی کہ ہمیں جو ہے احسان کرتے رہنا چاہیے، ہمیں حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، جو بھی کریں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں بس۔ اب سامنے والے سے شیطان تو وسوسے ڈالے گا ہی کہ تم ہی ہر ہمیشہ کیوں ملتی ہو، تم ہی کیوں ہر ہمیشہ اسے دعوت پر بلاتے ہو، تم ہی کیوں اسے گھر انوائٹ کرتے ہو، اسے بھی تو چاہیے کہ وہ تمہیں گھر انوائٹ کرے یا دعوت پر انوائٹ کرے، سو اینڈ سو۔ تو ہمیں کیا، ہمارے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں نیکی لکھ دی۔ اب سامنے والا کیسا ہے کیا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہی ایکچولی صلہ رحمی ہے کہ سامنے والا کیا کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی جو ہے ہمیں پہنچتی رہے گی۔ اور خصوصاً وہ ہمارے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے کبھی ایسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف رہتے ہیں، تو پھر ان حالات میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ جی یہاں سے پڑھیں۔ جریر بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی معاملہ ہے ہمیں رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، اور رحم میں بہت ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ جی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پوچھا، کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں جبکہ ہم تو ان کا بوسہ نہیں لیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق اختیار نہیں رکھتا جبکہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے کہ میں اسے واپس لا سکوں ہوں، کہ میں اسے واپس لا سکوں۔ جی تو یہاں پر جو بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اختیار نہیں رکھتا، کیا اختیار نہیں رکھتا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے رحمت ہی نکال دی ہے تو میں اسے واپس لاؤں، یعنی کہ اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تمہارے دل میں رحم والا جذبہ تمہارے اندر ڈالوں۔ کیونکہ دیکھیں، کیوں میں نے کہا کہ رحم کی بات کیا ہے کہ بچوں کو بوسہ دینا تک، یعنی کہ ہم اپنے گھر میں کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس میں بھی چھپا ہوا ہے کہ ہمارے دل میں رحم ہے یا نہیں، ہم نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ اپلائی ہوگا، چاہے شوہر ہو، کوئی بھی رشتہ ہو ہمارے فیملی میں، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، خصوصاً شادی کے بعد جو نئے رشتے بنتے ہیں یہ سارے، تو ان کے ساتھ ہم کس قدر انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے یعنی کہ ایک ساس کا رشتہ ہوتا ہے، اب وہ بہو لے کر آئی ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہیں۔ اب وہ سو کال جو بھاوج ہوتی ہیں، بھابھی ہوتی ہیں، اب وہ ننند کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہیں، یا ننند جو ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ فیملی میں ایک کو تھوڑا اختیار زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا جو ان سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کس طرح کا معاملہ کرتی ہیں، یہ جو ہے میٹر کرتا ہے کہ اللہ پر رحم کرے گا یا نہیں۔ ہم اب سو کالڈ ہم والدین ہیں تو اب بچوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگرچہ ہم دوسروں پر رحم والا معاملہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس شخص پر رحم نہیں فرماتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہمیں آسانی رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہماری غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ تو ایسے ہمیں بھی جو ہیں جو ہمارے سے چھوٹے ہیں، ہم والدین ہیں تو بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، ان سے غلطیاں ہو جائیں تو اچھے طریقے سے جو ہے انہیں معاف کر دیں یا انہیں نصیحت دیں، میٹر کو بہت زیادہ سختی سے اور اسے اور کمپلیکیٹڈ کر دینا، یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ساس بھی ہیں تو بہو کے معاملے میں انسان
इंसाफ से पेश आए कि बस कल आई हैं सिर्फ इसलिए कि वो बहू हैं, जो चाहे आपका दिल किया, जो चाहे ऑर्डर पास कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। इवन एज ए भाभी, कोई ननन छोटी है तो भी आपका सारा इख्तियार चल रहा है उस पर कि आप उसके लिए जो चाहे बुरा चाह रही हैं, जो चाहे उसके लिए बस उठे बैठे कुछ भी कह रही हैं। या इवन कई बार नंदे होती हैं जो भाभीियों पर जो है रहम नहीं कर रही होती हैं, ये यानी कि बस कुछ भी ताना दे दिया, कुछ भी उनके साथ जैसे चाहे वैसा सलूक कर दिया। तो ये सारे मैटर्स जो है ना सही कर लेने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हम करें हमारे जहन में एक ही बात होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की खातिर रहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला की खातिर हम किसी पर सख्ती नहीं कर रहे हैं, हम बुरे लहजे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी को आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एक तरीका होता है ना कि दोनों ही जुबान से भी हम शो कर रहे होते हैं कि हम तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होती है कि हम दिखा रहे होते हैं कि तुम्हारा जो है कोई वैल्यू नहीं है इस फैमिली में। तो उसके अलावा कई एक चीजें होती हैं जहां पर हम सामने वालों पर ये जाहिर कर रहे होते हैं कि बस हम जो चाहें वो कर सकते हैं, आप सब्र करें। तो ये वाला मामला नहीं करना चाहिए। तो आगे भी शायद कि वो हदीस आ जाए कि एक मोमिन वो होता है जो अपने लिए वही चाहता है जो वो दूसरों के लिए चाहता है। सॉरी, अपने लिए जो वो चाहता है वही वो दूसरों के लिए चाहता है। तो मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो वही हमारा ख्याल होना चाहिए कि सामने वाले को भी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर कोई सख्त लहजे से हमें बात करता है तो हमारा दिल जैसे दुखता है, तो वहां से हमें सीखना चाहिए कि हमें सख्त लहजे से दूसरों से बात नहीं करना चाहिए। कोई हमारे साथ बदसलूकी करता है, बदजुबानी करता है, तो हमारे दिल को ठेस पहुंच रही है, तो वहां से हमारे लिए सबक है। अब यानी कि अब सास ने कह दिया तो अब बहू की टर्न है कि वो अब कर रही है, भाभी ने कह दिया तो अभी ये ननन कह रही है। ये नहीं होना चाहिए। अब बहन ने कह दिया तो दूसरी बहन कहने के लिए खड़ी हो गई, ये नहीं करना चाहिए। तो हमारे दिल में हमेशा बात क्या होनी चाहिए, यानी कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं, क्यों हमें इल्म हासिल करना चाहिए, ये इल्म की बातें हमारे जहन में महफूज रहेंगी, और फिर हमारे दिल में अल्लाह का तकवा रहेगा। तो जब हमारे दिल में वो वसवसा आएगा कि सामने वाले ने जो कहा है एक के बदले में दो दो जवाब दूं या बढ़ चढ़कर जवाब दूं, तो उस वक्त ये हमारा इल्म जो है हमें रोक देगा। इल्म और तकवा दोनों जब साथ मिलते हैं तो फिर जो है हमें सही रास्ते पर आने के लिए हमारे लिए आसानी होती है, हमें बुराई से रोक देती हैं। तो उस वक्त जो है हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की खातिर अपनी जुबान को रोक लूं, मैं अल्लाह ताला की खातिर जो है इसके साथ बदसलूकी ना करूं। तो ये चीज़, और इसमें क्या होगा, हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर सकते हैं कि अगर हम दूसरों के मामलात में नरमी इख्तियार कर रहे हैं, तो ऐसे अल्लाह ताला हमारे मामले में भी तो नरमी इख्तियार कर। यानी कि इसमें कई सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आने वाली कोई भी परेशानी है, दुश्वारी है, बीमारी है, या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो हमारे साथ बदसलूकी करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में हमारे लिए नरमी डाल दी हो। तो ये जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम वही कुछ कमा रहे, तुम वही कुछ सजा पा रहे हो जो तुम्हारे हाथों ने कमाया है। तो हमें समझ नहीं आता जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, गुनाह कहीं पर हमने किया होता है लेकिन उसकी सजा कभी और कहीं और से हमें मिल रही होती है। उस वक्त हम बैठकर सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या कर दिया। नहीं, हमने बहुत कुछ किया होता है। तो जैसे इंसान पर कोई तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो ये सवाल करने की बजाय कि मैंने क्या किया, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें। और दूसरा, जब इस तरह से छोटे छोटे गुनाहों को हम गुनाह नहीं समझ कर रहे होते हैं, तो यही चीज़ होती है जो हम कमा रहे होते हैं, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए परेशानियों का बायस बन रही होती है या बीमारियों का बायस बन रही होती है। तो हर आ, छोटे बड़े गुनाह से बचने की ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए। जी, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दो बच्चियों की परवरिश की हत्ता कि वो बालिग हो गई, तो वो रोज़ क़यामत उस तरह आएगा कि मैं और वो उस तरह होंगे। और आपने अपनी उंगलियां मिलाई। जी, तो
دو انگلیوں کو ساتھ میں ملا کر بتا رہے ہیں کہ میں اور وہ شخص جس نے اپنی بچوں کی پرورش کی ہوگی. اب پرورش میں کیا آئے گا؟ صرف کھلا پلا کر جیسے چاہے ویسے انہوں نے جو کہا، جو میک اپ کا سامان کہا، جیسا انہوں نے ڈریس چاہا، جہاں وہ گھومنا چاہے، جو کرنا چاہے سب کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خوش ہو رہے ہیں کہ جنت میں میرے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ بالکل اس طرح سے ہوگا. تو یہ غلط بات ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پرورش کا مطلب ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اسلامک وے میں ہم بڑھا کریں بچوں کو. تو اپنی بچیوں کو دین کا علم دے کر انہیں دیندار بنا کر بڑھا کریں گے تو پھر ان سے جو اگلی نسل چلے گی وہ دیندار بنے گی. تو یہ بہت زیادہ خیال رکھیں. ایک تو لڑکیوں کے معاملے میں اپنے دلوں پر ایک برڈن فیل کرنا کہ ہے مجھے بیٹی ہے، اسے بیٹے ہیں، یا بیٹیوں کا تو یہ ہے کہ انہیں پڑھاؤ لکھاؤ بھی، پھر ان کی شادیوں پہ بھی خرچ کرو، پھر آگے چل کر ان کے سسرال والوں کے بھی نخرے اٹھاؤ. تو یہ دنیا والوں نے یہ سارا سسٹم خراب کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں اپنے بیٹیوں سے بیزار ہونا یا ان کے معاملات میں جو ہے کسی طرح سے ناانصافی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بچیوں کو، جو لڑکیاں ہوتی ہیں خاص کر، ان کے ساتھ انصاف سے اور محبت کے ساتھ انہیں بڑا کریں، دیندار بنائیں، نیک اخلاق والی بنائیں. بس یہ خیال رکھیں کہ آگے ایک نسل چلنی ہے. اور جب ان کے لیے شوہر تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے دیندار شوہر کو جوڑے تلاش کیجئے. کیونکہ بس اس لیے کہ میری بیٹی جائے کسی بھی گھر میں جہاں پر وہ عیش و آرام کے ساتھ رہے، اب وہاں پر وہ جو سو کالڈ لڑکا ہے وہ دیندار نہیں ہے، تو پھر ہماری بیٹی کے لیے بھی دینداری پر عمل کرنا، اس کا دیندار بنے رہنا، پھر آگے اپنی اولاد کو دیندار بنانا، یہ سب بہت چیلنجنگ ہو جائے گا. تو اس لیے دیندار گھرانوں کو امپورٹنس دیں. دیندار لڑکے اگرچہ تھوڑا بہت فائنینشیلی اوکے بھی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ ان کا اسٹیٹس ویسا ہی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے نصیب سے جو ہے انہیں دولت کے راستے نکل آنا. اور کبھی بھی انسان کے فائنینشیل کنڈیشنز ہم نے دیکھے ہیں بہت کہ ایک جیسا نہیں رہتا، کہ ہمیشہ اس کے حالات جو ہیں بدلتے ہیں اور بہتری کی طرف ہوتے ہیں. تو وہ ہو جائے گا، بس امپورٹنس دیں کہ وہ دیندار ہو لڑکا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. پھر جو ہے اس خوشخبری پر خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ہے اس طرح ہوں گے، یعنی کہ جس طرح سے انگلیاں ملیں گے بالکل ساتھ ساتھ. یعنی کہ رسولوں کا، انبیاء کا پڑوس ملنا تو بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی نا. تو ایسے میں لڑکی کو یعنی کہ بیٹیوں کو اچھی پرورش دے کر وہ درجہ ملتا ہے تو واقعی میں وہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے. تو جب لڑکیاں پیدا ہوں تو یہ والی حدیث ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی خوش قسمتی عطا فرمائی ہے کہ بس ہم تھوڑی سی کوشش کر کے ان سے ایک اچھی پرورش کر دیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. جی یہ پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قیام کرنے تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے جو سستی نہیں کرتا، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا، مسلسل روزے رکھتا ہے. یعنی کہ جو بیوہ اور مسکین، تو اس دو ورڈز کو بھی اپنے ذہن میں لے کر آئیں. اور اپنے آس پاس اس طرح سے کوئی انسان، کوئی ہے عورت جو بیوہ ہے، چاہے وہ کلوز ریلیٹیو ہو یا تھوڑا دور کی رشتہ دار ہو یا پڑوس میں رہتی ہو، تو بیوہ ہے یا مسکین ہے، دونوں ہی حالتوں میں اس کا اگرچہ خیال رکھا جائے تو اس کا درجہ یا اس کا ثواب کس کے برابر ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح. اور اس میں بھی ایڈیشنل پھر میرا خیال ہے، یعنی کہ کنفرم نہیں ہے مگر خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ گویا کہ تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی کہ قیام اللیل کر رہا ہے، رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی اسے سستی نہیں ہو رہی، یعنی کہ بیچ میں بریک نہیں لے رہا. اور روزدار ہے جو مسلسل روزے رکھ رہا ہے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا ہے؟ آلٹرنیٹ ڈے کا ہے کہ آج وہ روزہ رکھتے ہیں، کل روزہ نہیں رکھتے، پھر روزہ رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر روز ہی روزہ رکھنے والے کی برابر جو ہے اس کا ثواب بتایا جا رہا ہے. تو تھوڑا بہت ہمیں بیوہ اور مسکین کے
گروپ کے کوئی لوگ ہیں تو ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے سوال کریں تو ہم ان کی مدد کریں، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے ان کی خیریت پوچھنی چاہیے، ان سے جو ہے تھوڑا ان کے حالات معلوم کرنا چاہیے، اور خود سے جو ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر دلابیز۔ امینہ، آپ نیکسٹ کنٹینیو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے خیریت سہل سے جی؟ بن سعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت، شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا، اور پھر ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ فرق کیا۔ تو یتیم کی کفالت، اوپر تو مسکین اور بیوہ کی بات گئی نا، اب یہاں پہ یتیم۔ یتیم کون ہے؟ جس کا باپ نہیں ہے اور وہ ابھی بالغ نہیں ہے، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جو بالغ ہو گیا ہے یعنی کہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، وہ یتیم نہیں ہوگا۔ اور کئی بار باپ ہے ماں نہیں ہے تو بھی وہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم کون ہے؟ جس کا باپ نہ ہو اور اس کا وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، لڑکے کے معاملے میں، اور لڑکی کے معاملے میں بھی وہ اس کا باپ نہ ہو اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہو، تو جو ہے وہ یتیم ہے۔ تو ان کا جو ہے خیال رکھنا، ان کے ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے زندگی کے معاملات جو بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں یا کوئی بھی میٹرز، اس طرح سے آپ ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو پھر اگین ایسے ہی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ یہ میرے بالکل اس طرح سے ساتھ ہوں گے، جنت میں اس طرح ہوں گے کہ ماشاء اللہ۔ تو یعنی کہ اس مقام تک اللہ تعالیٰ انہیں لے کر جائے گا جو یتیم کی کفالت کریں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، بس یہ ایک حدیث پڑھ لیں آپ۔ نعمان۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مومنوں کو باہم رحمت و مہربانی کرنے، باہم محبت اور معاونت کرنے میں جسم کی مانند پائیں گے۔ جب کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ مومنوں کو آپس میں محبت اور رحمت، مہربانی، معاونت یعنی مدد کرنا، یعنی کہ انہیں جس طرح کی بھی ضرورت ہے اس طرح کی مدد کرنا، یعنی کہ مومنوں کی ایک کوالٹی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے محبت ڈالیں، سب کے لیے رحم جیسی خصوصیت بھی ہمارے اندر پیدا کریں کہ سب کے ساتھ نرمی سے ہم پیش آئیں،